بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 3۔ اگر یہ لوگ تم میں مل کر نکلتے بھی تو بس تم میں فساد ہی کو برپا کر دیتے اور تمہارے حق میں فتنہ انگیزی کی غرض سے تمہارے درمیان ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے پھرتے، اور تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں جو تمہاری خبر ان تک بیان کرتے ہیں، اور خدا شریروں سے خوب واقف ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ وہ تمام مصلحت و فساد جو پیغمبر کی سیاست سے مربوط، اگر اس پر غور کیا جائے تو ان سے یہ مناسب کام ممکن تھا۔ 4۔ اور مسلمانوں کی کوئی بھی مصلحت اس حکم دینے کی وجہ سے فوت نہیں ہوئی، اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت نہ دیتے تو ان کی منافقت کا چہرہ بہت جلد ہی آشکار ہو جاتا اور لوگ بہت جلد ہی منافقوں کو پہچان لیتے۔ لہٰذا پیغمبر نے کوئی گناہ نہیں کیا اور کسی بھی طرح کا تعارض پیغمبر کی عصمت سے پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، خداوند عالم نے اس آیت میں فتنہ پروروں کی کنایتاً اور لطیف بیان کے ساتھ توصیف کی ہے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت نہ دیتے تو ان کے چہرے سے منافقت کا نقاب بہت جلدی اتر جاتا۔ حقیقت میں جملہ عفی اللہ ان کا لطف خدا کا کنایا ہے، جس طرح رحمک اللہ اور سعادک اللہ ہے۔ اسی طرح فارسی میں اس سے مشابہ جملہ کہتے ہیں، خدا تمہیں خیر دے، تم نے دیکھا کہ کیا کیا ہے، جو محبت و شفقت اور اظہار ہمدردی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ مثلاً جب متوکل عباسی نے ایک شاعر کو جلاوطن کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ شاعر اس سے کہتا ہے، عفا اللہ عنکا الا تعود بعفوک عنا ابعدا۔ خدا کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہو، اگر تیرا عفو ہم سے دور ہو گیا تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی پاس و لحاظ باقی نہیں ہے کہ واپس کر دے۔ 5۔ نمبر 3، واضح ہے کہ شاعر کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ اس جملہ عفا اللہ عنکا سے متوکل کے لیے گناہ ثابت کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو متوکل زیادہ ناراض ہو جاتا۔ 4۔ حضرت امام رضا علیہ السلام مامون کو اس آیت عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ آیت اس مشہور و معروف محاورہ ایاکا انی و اسمی یا جارہ، یہ محاورہ ہے جو کنایا کے طور پر آتا ہے اور اس میں ایک شخص کو مد نظر رکھ کر دوسرے معنی کو مراد لیا گیا ہے۔ اسی کی طرح کہ خداوند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حقیقت میں ان کی امت کو مراد لیا ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت سے پہلے بھی آیت نازل ہوئی ہے، جیسا کہ مثلاً لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 6۔ اگر کہیں شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تم ضرور گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ 7۔ لہٰذا جملہ عفا اللہ عنکا خداوند عالم کا بہترین لطف و رحمت پیغمبر کے لیے ظاہر کرتا ہے، نہ کہ گناہ ثابت کرتا ہے۔ نتیجہ، یہ آیت کسی بھی صورت میں گناہ و فوت مصلحت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں دیتی، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بے شمار لطف و کرم ہے، اور جملہ عفا اللہ عنکا کے ذریعے خدا نے چاہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار اپنی الفت محبت کو بیان کرے، لہٰذا یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ فتنہ دجال کی حقیقت کیا ہے؟ اہل سنت کی حدیثوں میں دجال کے خروج کو بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ شیعہ کتب میں یہ موضوع موجود نہیں ہے، اور نہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس پر گفتگو فرمائی۔ اہل سنت کی کتب میں اس پر بہت بحث ہوئی ہے
اور اسے قیامت سے پہلے بہت بڑا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض محققین کے مطابق چونکہ احادیث نبوی میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ قرار دیا گیا ہے، تو بنی امیہ کے زمانے میں اس موضوع کو اختراع کیا گیا تاکہ امام مہدی علیہ السلام اور اہل بیت کی عظمت سے لوگوں کی توجہ ہٹا لی جائے۔ اہل سنت کی کتب میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اس کی پیشانی کے درمیان ستارے کی طرح چمکتی ہوئی ایک آنکھ ہے جس پر کاف ر ف لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب اسے پڑھ سکیں گے۔ کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ سفید خچر پر سوار ہوگا۔ ہر ایک قوم میں 1 میل کا راستہ طے کرے گا۔ اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، زمین غلہ اگائے گی اور زمین کے خزانے اس کے اختیار میں ہوں گے۔ مردوں کو زندہ کرے گا۔ میں تمہارا عظیم خدا ہوں، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی روزی دیتا ہوں، میری طرف دوڑو۔ اور یہ جملہ اتنی بلند آواز میں کہے گا کہ سارا جہان سنے گا۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکلا تھا۔ اس کا نام عبداللہ یا سعید بن سعید تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اسے دیکھنے اس کے گھر گئے تھے۔ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت عمر اسے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ ابھی تک زندہ ہے اور آخری زمانے میں اصفہان کے مضافات میں یہودیوں کے گاؤں یہودیہ سے خروج کرے گا۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 422 تا 1422، کتاب التفنن اشرات الساعات باب الذکر، ابن سیاد سنن ترمذی، باب الفتن، باب ما جاء فی علامات خروج دجال۔ دجال کا معنی۔ دجال سے متعلق احادیث نقل کرنے سے پہلے دجال کے معنی ملاحظہ کیجئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی العقیدۃ الحسنہ میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ دجل سے مشتق ہے جس کے معنی مکر و فریب اور حق و باطل میں غلط و تلبس، اور ان معنی کا دجال میں پایا جانا بالکل ظاہر ہے۔ العقیدۃ الحسنہ صفحہ 802۔ احادیث۔ دجال کے وجود سے متعلق اہل سنت کی کتابوں میں احادیث موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دجال سے ڈراتے تھے اور اس کے فتنہ کو گوش گزار کرتے تھے۔ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ 1، بخاری ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی، کہا کہ مجھے ابن وہب نے خبر دی کہ مجھ سے عمر بن محمد نے حدیث بیان کی، ان سے ان کے والد نے حدیث بیان کی اور ان سے ابن عمر نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم حجۃ الوداع کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور مسیح الدجال کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی انبیاء اللہ کے بھیجے ہیں سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ نوح نے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے اور دوسرے انبیاء کرام نے بھی جو آپ کے بعد مبعوث ہوئے تھے، اور تم ہی امت محمدی میں سے خروج کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد